بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کیا کرتا ہے، اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے۔ اللہ کو پتا ہے کہ دیری تمہاری مایوس کر دیتی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ قادر ہے، وہ کن کا مالک ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے بھی باہر، خیال سے بھی باہر۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو وہ رب جانتا ہے۔ جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے کہ وہ بہترین لکھاری ہے۔ اپنی زندگی کو تشکر سے جوڑ کر دعا مانگے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا، صبر، انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ گپ اندھیروں سے روشنی کی کرن نکالنے پر قادر ہے، طوفانوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ مردہ زمین کو پھر سے ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کر لے تو ایک کن ہی کافی ہو جاتا ہے۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے اگر اس کا حکم ہو۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر مراد بھی پوری کر دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے نکال سکتا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے بند راستے کھول دے گا۔
جو ہاتھوں میں لوہا نرم کر سکتا ہے ظالموں کے دل ہمارے حق میں نرم کر دے گا۔ وہ جو طوفانوں کے رخ موڑ سکتا ہے برے لوگوں کے شر کا رخ بھی ہم سے موڑ دے گا۔ وہ معجزے کر سکتا ہے، دعائیں سنتا ہے، وہ الفتاح ہے کہ بند دروازے کھول سکتا ہے۔ ہمیں جو باتیں ناممکن نظر آتی ہیں اس کے بس ایک کن کی محتاج ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانو ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکا دیتی ہے، دعاؤں پر لگا دیتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تو اسے غفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، اللہ پر ایمان رکھنے سے زندگی کی آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے سے ہمارے اندر ان آزمائشوں سے لڑنے کی قوت پیدا ہوگی اور ہمارے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک یہی تو مقصد ہے، اللہ کو جاننا، اسے پہچاننا، اسے کھوجنا، اور جس نے اسے پا لیا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی راہیں آسان کر دی گئیں۔ اس نے سب کچھ پا لیا۔ ٹوٹے ہوئے دل انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ سب دیکھتا ہے، جو انسان کے جسم کے باہر ہوتی ہیں اور جو جسم کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ ان تمام کیفیات سے واقف ہے اور خبردار جو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے بے خبر سمجھا۔ اللہ باخبر ہے، سب سے زیادہ باخبر، ذرے ذرے کی خبر گیری کرنے والا، چپے چپے کا حساب رکھنے والا۔